عزیز و رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر چلنے کی بات کی جائے تو بغلیں جھانکتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، ابھی تو جوانی ہے۔ لوگ یہ کہنے لگیں گے ملا جی بن گیا، مولوی بن گیا، فنڈامنٹل ہے، پرانے خیالات کا ہے، یہ داڑھی ابھی سے کیوں رکھ لیا، 20-22 سال کی تو عمر ہے، کیا اتنی جلدی بڑھاپا آ گیا؟ یہ سب تانے دنیا دیتی ہے، اس سے ڈر کر کے ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بدل لیا۔ دنیا جو کہتی ہے وہ کہہ لینے دو، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ اسلام سب سے سچا دین ہے۔ مجھے پیدا کرنے والے نے خود کہا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وہی معبود ہے سب کا، وہی حاجت روا ہے سب کا، وہی خالق ہے سب کا، وہی رہنما ہے سب کا، جسے چاہے وہ ذلت دیتا ہے، جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے، شریک ان کا نہیں کوئی، نہ ان سا دوسرا کوئی، محمد مصطفیٰ کو ثنا محبوبی عطا کی ہے، دیا جو ہو نہیں سکتا وہ ہر خوبی عطا کی ہے، درود پاک بھیجو با ادب محبوب دابر پر، سبھی ان کے صحابہ پر اور تمام اہل اطہر پر۔ جو لوگ یہ کہتا ہے کہ بت پرستی بھائی چارہ کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ اس آیت کا کیا جواب دیں گے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ان سب سوالوں سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب سے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کے بارے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا دین ہے، تو پورا اس کو اپنانے میں شرم کس بات کی ہے، پھر جھجک اور ڈر کس بات کا؟ میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں۔ اگر ایک پانی کی بوتل صاف ستھری ہے، آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، 10 لوگ مل کر کے اس سے کہتے ہیں کہ یہ پانی کی بوتل نہیں، یہ پیشاب ہے، لیکن تمہیں تو پتا ہے کہ یہ پانی بھری ہوئی بوتل ہے، مجھے یہ بتاؤ 10 لوگوں کے بار بار اس پانی کو برا کہنے سے تم پانی چھوڑ دو گے؟ کیا اس بوتل کو ترک کر دو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کے اندر بھرا ہوا پانی صاف و شفاف ستھرا ہے، مجھے پتا ہے، تو میرے عزیزوں میں تو یہ تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ یہ کہنے لگیں گے ملا جی بن گیا، مولوی بن گیا، فنڈامنٹل ہے، پرانے خیالات کا ہے، یہ داڑھی ابھی سے کیوں رکھ لیا، 20-22 سال کی تو عمر ہے، کیا اتنی جلدی بڑھاپا آ گیا؟ یہ سب تانے دنیا دیتی ہے، اس سے ڈر کر کے ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بدل لیا۔ دنیا جو کہتی ہے وہ کہہ لینے دو، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ اسلام سب سے سچا دین ہے۔ مجھے پیدا کرنے والے نے خود کہا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، کسی کے باپ نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ جس قوم کا نام اللہ نے رکھا، جس دین کو دے کر اللہ خود راضی ہوا، اس دین میں رہنے والے کو شرم اور جھجک اور ڈر کس بات کا ہونا چاہیے؟ بلکہ میرے عزیزو، آج تمہیں سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے میں غلام محمد ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ چاہے وہ مصر کے بازار میں کھڑا کیا جائے، یا امریکہ اور یورپ کی کلیساؤں میں کھڑا کیا جائے، یا افریقہ کے جنگلوں میں کھڑا کیا جائے، یا مسجدوں میں یا مینار پہ یا گنبد پہ کھڑا کیا جائے، ہر جگہ پر تم اپنی شناخت نہیں چھپاؤ گے، اپنی آئیڈینٹیٹی نہیں چھپاؤ گے۔ چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤ،
माहौल से तुम मुतासिर नहीं होंगे, लाया कर दो। माहौल तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएगा, बल्कि तुम जहां खड़े रहोगे अपने नबी के अखलाक उन पर गालिब कर दो। दुनिया को ये बताओ कि मैं यहाँ किसी चीज को अडॉप्ट करने नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने मुझे खैर उम्मत बनाकर भेजा है। मैं दुनिया की इमामत के लिए आया हूँ, दुनिया को सलीके देने के लिए आया हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम होने में मुझे कोई भी शर्म या झिझक नहीं है, सुभान अल्लाह। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उनके कदमों में जिंदगी गुजर जाए, ये हमारी जिंदगी की मेराज है या नहीं है मुसलमानों? आपकी तो बात छोड़े, आपने आज हालात के एतबार से मैं बता रहा हूँ, बेशक बहुत सारे नौजवानों को ऐसा लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने से दुनिया हमसे रूठ जाएगी, दुनिया बेजार हो जाएगी। उसने ये नहीं देखा कि किस चीज को बदल रहा है, अपने नबी पाक की सीरत को, उनके अखलाक करीमाना को। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के एक ऐसे इमाम का नाम मैं जिक्र कर रहा हूं जिनका जिक्र आला हजरत भी बड़े अदब से किया करते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते कि जामी जैसा इश्क करोड़ों में नहीं मिलता। जो फना फिर रसूल थे, लेकिन आपको मैं बताऊं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या कहते हैं? चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी। या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जहां। या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मिस्कीन आदमी हूं, कम करेगा बस। दुनिया में मेरे पास कोई हैसियत नहीं है, जबकि वो बहुत बड़े आलिम दीन है। और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कभी आपका गुजर मेरी तरफ से हो जाए, कभी आपका गुजर हमारी तरफ से हो जाए। या रसूल अल्लाह, आपका ये जामी जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे अपनी गर्दन कुर्बान करेगा, अपनी जान फिदा करेगा। तो ये वो उलमा ने हमें बताया कि रसूलुल्लाह के कदम के नक्श पर जान दी जा सकती है, उनकी इज्जत पर क्यों नहीं, उनके नाम पर क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ खाके पा की बात कर रहा हूं। आला हजरत को तो कौन नहीं जानता, वक्त का मुजद्दिद है, इमाम इल्म व फन बहरे ज़खार है। अल्लाह ताला ने हजारों नेमतों से नवाजा, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में जब अर्ज करते थे तो ये नहीं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मुझे सीने से लगा लें, दौर चल रहा है, बल्कि जो अदब के एतबार से आला हजरत ने जो तलब की है बारगाह मुस्तफ़ा में, यूं कहा या रसूल अल्लाह, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा। कफे पा किसको कहते हैं? तलवे को कहते हैं। पांव का जो तलवा होता है ना, इसको कफे पा कहते हैं। और आला हजरत कहते हैं ये रसूलुल्लाह का जो कफे पा है वो चांद से भी खूबसूरत है। हुजूर पाक का जो तलवा है, और तमन्ना क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा किस बात की है कि आका आपके तलवा, जो कदम का तलवा है वो मेरे सीने पर रखें। वक्त के बड़े बड़े अकाबिर ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहां दरबार की गुबार को और गर्द को भी गर्द कहने से मना फरमाया, धूल कहने से मना फरमाया। जानते हैं मेरे अजीजों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बड़े बड़े सहाब इस तरह फिदा थे, तो मौला ने उनको पूरी कायनात के माहो नजूम बनाया, आसमान के सितारे बनाया। आज हालत तो यही है, नौजवानों को बुरा लगने लग जाता है। बात तो ये जान देने की करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार पर चलने की बात की जाए तो बगलें झांकते हैं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, अभी अभी तो जवानी है। मैं आपको ये आयत करीमा के तहत बताना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ,
جب تم غلام بنے ہو مصطفیٰ کے تو پورے غلام بن جاؤ، آدھے یہودیوں کے، آدھے عیسائیوں کے، آدھے ہندوؤں کے، آدھے کسی اور کے، اور پھر یہاں تھوڑا سا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو نہ غلامی کہا جاتا ہے اور نہ اس کو دینداری کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو میرے عزیزو در بدلو کہا جاتا ہے، جسے جہاں اچھا لگا وہاں کا تھوڑا سا لے لیا. یک درگیر محکم بگیر. جب تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے بڑا دربار کوئی ہے نہیں ہمارے لیے، ہمارے اخلاق و کردار کے لیے بہترین نمونہ اس سے بہتر ہے نہیں، تو پھر ادھر ادھر کیوں ہم جائیں؟ اسی لیے رب ذوالجلال نے تم سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پورے کے پورے آ جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. عزیزان گرامی وقار، جب آپ کو ایمان کی حقیقت پتہ چلے گی تب آپ اندازہ کریں گے کہ ادھر ادھر اب نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا ہو تو صرف اور صرف گنبد خضرا کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ایمان درجہ بدرجہ بڑھنے لگ جائے. تمہارا ایمان مکمل کب ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان اور یہ اسلام اس مجمع کا نام ہے، داڑیوں کا نام ہے، ٹوپیوں کا نام ہے، جبے کا نام ہے، امامے کا نام ہے اسلام؟ ایمان وہ دل کی ایسی کیفیت ہے جس میں غرق ہونے کے بعد بندہ دنیا کی طرف لو لگانا بھول جاتا ہے. وہ ہر چیز کو ترک کر دے گا اپنے رب ذوالجلال اور اپنے حبیب پاک کے لیے، ہر دنیا کی چیز کو ترک کرے گا. ایمان جب کسی کے قلب میں داخل ہوتا ہے، اور ایمان جب داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک مثال میں بتا دوں، دیکھنا ہے کہیں تو وہ بلال حبشی کو دیکھو. ایمان جب سینے میں داخل ہوا تو دنیا نے کیا مشقتیں نہیں ڈالی، کون سی مصیبتیں نہیں توڑی ان کے اوپر، لیکن اس بلال حبشی سے کیا وہ ایمان چھین سکے؟ کیا انہیں ڈگمگا سکے؟ اپنے نبی پاک کا غدار بنا سکے؟ ایک صحابی حضرت ابو فقیہہ، یہ صفوان نام کا ایک ظالم تھا قریش کا، اس کے غلام تھے. حضرت ابو فقیہہ کو وہ کھینچتا تھا پیروں میں رسی ڈال کر، پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچتا تھا، اور ان کی پیٹھ کی چمڑی چھلتی چلی جاتی تھی. کس بنیاد پر؟ ایمان لائے تھے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر. اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی ماننا، رسول ماننا. اتنی بات پر اس ظالم نے اتنی تکلیفیں دی تھی. ایک بار میں آپ کو بتاؤں، کھینچتے ہوئے وہ بازار سے گزر رہا ہے، راستے میں ایک گبریلا نظر آیا، اور ایک روایت میں ایک جانور نظر آیا، غلیظ قسم کا جانور نظر آیا. تو صفوان نے دکھا کر کے کہا، اے فقیہہ، کیا تیرا خدا یہی ہے؟ یہی ہے تیرا خدا؟ جبکہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں پیروں سے، اور اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ آقا ہے، مالک ہے، جتنا چاہے مار رہا ہے. اور ایسی حالت میں جب حضرت فقیہہ سے کہا تو انہوں نے لیٹے ہوئے حالت میں بھی کہا، صفوان، یہ نہیں، تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہے، اللہ ہی ہے. یہاں کسی کو موب لنچنگ کرتے ہیں آج، رسیوں سے باندھ کر یا لکڑیوں سے پیٹ کر. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف ابھی کے طور طریقے ہیں؟ یہ جتنے موب لنچنگ کرنے والے آتنکی یہاں نظر آتے ہیں کہ سب ابو جہل کی ذریت میں سے بہت پہلے سے. ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مکہ کے ظالموں نے یہ کام بہت پہلے سے کیا ہے، اور انہی کے طور طریقے پر یہ چل بھی رہے ہیں. اور ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو ابو جہل، ابو لہب کا ہوا تھا، وہی ہوگا. بلال حبشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں دکھایا.